وحشیت کے جرم میں مار دیا گیا، اور وہ ہمارے بزرگ علماء کرام اور ہمارا جان جو اس دنیا میں نہیں ہے، اور وہ جو لوگ پچھلے سال تک ان مجلسوں میں موجود تھے، اس سال موجود نہیں ہیں، اور وہ سارے مومنین اور مومنات جو ہمارے مرحومین ہیں، ان سب کی روح فتوح کو اظہار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مقدم، نور الہدی، مصباح الظلم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، مولانا ابی القاسم سبحان المظلومین وشفیع المذنبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ تھوڑا سا وائس لیول بڑھا دیجئے، ذرا سا وائس لیول بڑھا دیجئے تاکہ آواز جو ہے وہ تھوڑا سا اور بڑھا دیجئے، ہلکا سا، ذرا سا وائس لیول بڑھا دیجئے، ہلکا سا، بس تھوڑا سا نیچے کم کیجئے، بس ایک بار درود پڑھیں محمد۔ مومنین، شکریہ آپ سب کا، آپ نے مجھے جن محبتوں سے نوازا اور جس وابستگی کے ساتھ سنا، شکریہ ان تمام لوگوں کا جنہوں نے مجھے یہاں بلایا اور میرے لیے انتظامات کیے، شکریہ ان سب جوانوں کا جنہوں نے مسکراتے ہوئے اپنے مولا کی فضیلت اور موضوع کو بڑے غور سے سنا، اور میری عام فہم زبان کو ایک خاص انداز میں سنا۔ میں بہت سادی زبان استعمال کرتا ہوں، چونکہ میں مانتا ہوں کہ مجلس ایسی ہونی چاہیے کہ چھٹی کلاس فیل بھی اگر کوئی ہے تو اس کو سمجھ میں آئے کہ مولانا کیا پڑھ رہے ہیں۔ وہ ایک گھنٹہ جو آپ نے یہاں دیا، اس ایک گھنٹے کا جواب مجھے امام کو دینا ہوتا ہے کہ صاحب میرے لوگ تمہارے پاس آئے تھے ایک گھنٹے کے لیے، تم نے اسے ایک گھنٹے میں کیا سمجھایا، بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ شکریہ یہاں کے اراکین کا، شکریہ ان انجمن کے لوگوں کا جو یہاں وابستہ ہیں، جو یہاں کی ذمہ داریاں دیکھتے ہیں۔ بہت سارے نام ہیں جو میرے ذہن میں نہیں ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جن کو میں چہرے سے جانتا ہوں، ناموں سے نہیں جانتا ہوں۔ ہمارے یہ بزرگان جو کرسی پر ہمیشہ بیٹھ کر مجلس سنتے ہیں، سب کا شکریہ کہ وقت نکال کے آئے، آپ بیٹھے، آپ نے سنا، آپ نے محسوس کیا۔ بچوں کا شکریہ، ان کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ جنرلی یہ اگر منع کرتے ہیں اپنے والدین سے بھائی ہمیں نہیں جانا، تو ماں باپ بھی جو ہے آج کل بچوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، حالانکہ اس پہ تھوڑا سا کنٹرول رہے۔ پڑھائی کے نام پہ اگر بچہ گھر میں رہنا چاہے تو ذہن ٹھیک رہے گا تبھی پڑھے گا نا، اور اس کا ذہن ٹھیک کرنا ہو تو مجلس میں لایا کیجیے، ہاں، ورنہ سنیما ہال تو کئی کھلے ہیں ذہن خراب کرنے کے۔ مجلس میں لائیے گا تو ذہن بچے کا ٹھیک رہے گا، مضبوط رہے گا، اسے یاد بھی رہے گا، اسے سمجھ میں بھی آئے گا کیا۔ تو بہرحال سب کا شکریہ، بے پناہ شکریہ، آپ نے جو محبتیں دی، موجود رہے یہاں پر ساری مجلسوں میں۔ میں نے جیسا کہ کہا تھا کہ اصل میں کیا ہوتا ہے جب ہم لوگ کہیں 2 4 5 دن 8 دن یا 10 دن مجلس پڑھتے ہیں تو لوکل لوگ جو ہے عمومی طور پر
کئی موضوع چاہتے ہیں آپ سے، کہہ رہے مولانا صاحب اس پہ ہی پڑھ دیجئے، اس پہ ہی پڑھ دیجئے، اس پہ ہی بول دیجئے، اس پہ ہی بول دیجئے. جنرلی میرا کیا طریقہ ہوتا ہے، میں وہ پڑھتا ہوں جو میں چاہتا ہوں، کسی کے دباؤ میں کبھی پڑھتا نہیں ہوں. تو مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم لوکل علماء پہ چھوڑتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ لوکل عالم کو زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ڈائگنوس میں، اس کے علاقے میں کون سی بیماری سب سے زیادہ ہے. تو جو دوا وہ دے پائے گا وہ باہر سے آیا ہوا ڈاکٹر نہیں دے سکتا. تو یہ جو ہمارا لوکل ریزیڈنٹ عالم ہے یا لوکل جو یہاں بمبئی کا رہنے والا ہے، علاقوں میں مجلس پڑھ رہا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوکل ایشوز پہ بات کرے، لوکل پرابلم پہ بات کرے. ہم لوگ جنرل بات کرتے ہیں، اور جب ہم جنرل بات کرتے ہیں تو بات موضوع پہ شروع ہوتی ہے. اور میرا طریقہ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں برسوں سے مجھے، کہ میں ایک موضوع اٹھاتا ہوں، چاہے 35 منٹ پڑھوں یا 55 منٹ اور یا پھر 1 گھنٹہ 10 منٹ. میری کوشش رہتی ہے کہ میں موضوع پہ رہوں، تاکہ اگر میرے مجمع کا کوئی جوان بات بھول گیا تو موضوع تو یاد رکھے گا، اور انشاءاللہ پھر اس کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا. چونکہ یہ وہ یونیورسٹی ہے جس کے بخش اور جس کے بخشوں پہ اور بابوں پہ بولنے والے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، بولتے رہیں گے. نہ اس یونیورسٹی کے پروفیسرز کم ہوں گے، نہ اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کم ہوں گے. یہاں تو جی ایڈمیشن بھی ملتا ہے اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے. شرط یہ ہے کہ بندہ حلالی ہونا چاہیے. میں نے بات آپ کو کلیئر کر دی. اگر وہ پاک ہے، اس کی بیس پاک ہے، اس کا خون پاک ہے، اس کا ضمیر پاک ہے، تو جی یہاں کی باتوں کو بہت دور تک، دیر تک کھینچنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اشاروں میں چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. چونکہ ممکن ہے کہ مولوی نہ سمجھا پائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ مولا اپنے چاہنے والے کو بنا سمجھے بھیج دے. درود پڑھے محمد وال. تو دیکھیے اپنی گفتگو میں ویسے تو کل مکمل کر چکا ہوں، لیکن پھر ایک بار اسی کو میں مکمل کر رہا ہوں چند باتیں کہنے کے لیے، اور آج بہت مختصر وقت میں آپ لوگوں کا لوں گا. دیکھیے عقل ایک ایسی چیز ہے دنیا میں جو کاسٹ، کلر، کریڈ، کلچر سب پہ بھاری ہو جاتی ہے. اس سے کوئی بڑا نہیں ہو پاتا. عقل وہ ہے جو نہ ہو کے ہونے کی خبر دیتی ہے. عقل وہ ہے جو آپ کو غیب کی بھی خبر دیتی ہے. وہ آپ یہ جملوں کو محسوس کیجئے گا. آپ نے ٹی وی چینل کھولا ہوگا تو ایک آدمی آپ کو بارش کے بارے میں بتاتا ہے کہ صاحب 24 گھنٹے تک بمبئی کا ماحول یہ رہے گا. وہ جو خبر دے رہا ہے وہ 24 گھنٹے بعد کی دے رہا ہے. ایک کمال ہے نا مسلمانوں کا بھی. ٹی وی کے اینکر کو پتا ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے، اور مسلمان یہ نہیں مانتے کہ محمد کو معلوم نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے، چھوٹی چھوٹی چیز ہے. تو عقل اگر آپ کے دامن میں محفوظ ہے، عقل اگر آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس اگر عقل ہے، تو عقل وہ چیز ہے جو غیب کی بھی خبر دیتی ہے. دنیا میں نے یہ مجلس میں پڑھا ہے اور میں پڑھتا ہوں، دنیا میں جو عقل کا سب سے بڑا ادارہ ہے اس کا نام ہے ناسا. عقل کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے اس کا نام ہے ناسا. ناسا میں لوگ کیا کرتے ہیں صاحب؟ ناسا میں لوگ آسمان کی دنیا میں کماندے پھینکنے کی بات کرتے ہیں. ناسا میں لوگ زمین کی بات نہیں کرتے. ناسا میں لوگ وہاں کی بات کرتے ہیں جہاں سب نہیں جاتے. وہاں کی بات کرتے ہیں جہاں جانا ملک کے لیے فخر ہے. آدمی تو بہت چھوٹی بات ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ ایک لوتا ادارہ ہے جس میں کوئی بیوقوف نہیں ہے جی، ورنہ کوئی کمیٹی ایسی نہیں ہوگی جس میں کوئی بیوقوف نہ ہو. کوئی گروپ ایسا نہیں ہوگا جس میں کوئی بیوقوف نہ ہو. ہر جگہ کوئی نہ کوئی آپ کو بیوقوف مل جائے گا. کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیے، ویدھان سبھا میں چلے جائیے، لوک سبھا میں چلے جائیے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی بیوقوف ملے گا. ناسا ایک ایسا ادارہ ہے جس میں کوئی بیوقوف نہیں ہے. چلیے ذرا ان سے پوچھتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں. تو ناسا کا ترجمان کہے گا ہم زمین پر وہ ادارے ہیں جو آسمان کے راستوں کو بتاتے ہیں. ہاں میرے جوانوں کے لیے ہدیہ دے رہا ہوں. تو اگر زمین پہ بیٹھ کے آسمان کے راستوں کو بتانا
یہی سب سے بڑی بات ہے. تو چلو میں 1400 سال پہلے تمہیں لے کے چلو میں 1400 برس پہلے تمہیں لے کے چلتا ہوں, جہاں علی زمین پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. زمین سے زیادہ, یہی ٹھہریے گا. مدرسہ نازمیہ میں نے یہ جملہ کہا تھا اور پھر میں کہہ رہا ہوں, یہی ٹھہریے گا. علی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں زمین کے راستوں سے زیادہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے راستوں سے زیادہ ہے. یہی علی کا انکشاف ہے. یہ علی خود کہہ رہے ہیں میں زمین کے راستوں سے زیادہ. اس کا مطلب زیادہ راستے ہیں اور میں خود زیادہ جانتا ہوں زمین کے راستوں سے. زمین کے راستے کم ہیں, آسمان کے راستے زیادہ ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو دیکھیے یہ عقل ہے جو سب پر مضبوطی سے چھائی رہتی ہے, مگر عقل جب وابستہ ہو جائے کس سے؟ اہل بیت سے. عقل جب وابستہ ہو جائے اہل بیت سے, عقل جب آ جائے اہل بیت کے دروازے پر, عقل جب آ جائے تو انسان ہر قید سے آزاد ہو جاتا ہے. اب یہاں سے میں تقریر شروع کر رہا ہوں, میرے ساتھ دیکھیں. ہر قید سے انسان دیکھیے کئی قید میں رہتا ہے. لباس کے قید میں رہتا ہے, لباس کے قید میں رہتا ہے انسان ذات کی قید میں رہتا ہے. پتہ نہیں آپ محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں, ٹھیک ہے. انسان لباس کی قید میں رہتا ہے, انسان ذات کی قید میں رہتا ہے. اہل بیت وہ ہیں جو لباس کے قید سے بھی نکال دیتے ہیں, ذات کی قید سے بھی نکال دیتے ہیں. ایک بار درود پڑھیں محمد تھوڑا سا گزارش ہے, ذرا آگے آ جائیں. وہ پھر مسئلہ یہ ہے کہ ذرا آگے آ جائیں, تھوڑا آگے آ جائیں. پیچھے جگہ جو ہے تھوڑا سا ایک بار درود پڑھیں محمد عقل نے شیعت تک پہنچایا. میں نے شیعت کے سلسلے سے آپ کو بتایا کہ معیار شیعت کیا ہے, ٹھیک ہے, اور شیعت نے حسین تک پہنچایا. اب حسین کائنات کی سب سے بڑی شخصیت ہے, سب سے بڑی ذات ہے. میں نے ایک جملہ آپ سے کہا کہ اگر آپ کو حسین کو یعنی حسین اور حسین کی کربلا کو سمجھنا ہے تو آپ کو غدیر کو سمجھنا ہوگا. یاد آیا آپ کو میری پہلی اور دوسری مجلس اگر آپ کو یاد ہو, کیونکہ جو غدیر نہیں سمجھتا اسے کربلا اور حسین سمجھ میں نہیں آ سکتے. اب غدیر میں ہم مثلا مان لیجئے یہ کل کو ٹیلی کاسٹ کریں گے مجلس میں, عام مسلمان کوئی سن رہا ہو. مسئلہ تو یہ بھی ہے کہ جو مسلمان مولا علی کو مانتے ہیں وہ بھی بیچارے غدیر کو نہیں جانتے, اور جو مسلمان امام حسین کو مانتے ہیں انہیں بھی کوئی ذکر شہادت نہیں سناتا. بھوپال سے ہمارا ایک آرگنائزیشن ہے برادران اہل سنت کا, انہوں نے خاص طور سے مجھ سے کہا کہ مولانا ہم آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتے ہیں کہ مجلس ہم برپا کریں گے, پڑھنا آپ کو ہوگا. یہ برادران اہل سنت کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں, مجھ سے خود وعدہ لیا, میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, مجھ سے خود وعدہ لیا کہ مجلس ہم برپا کریں گے, پڑھنا آپ کو ہوگا. وجہ یہ ہے کہ ہم مجلس برپا تو کر لیتے ہیں مگر ہمارے یہاں کوئی ذکر شہادت کر نہیں پاتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آتے ہیں امام حسین کا ذکر, تھوڑی سی فضیلت, اور پھر ذکر شہادت کے نام پہ ہمیں کوئی روایت نہیں مل پاتی, ہمیں کوئی بات نہیں مل پاتی. مطلب آپ سمجھ رہے ہیں حسین کی پیاس بڑھ رہی ہے. میں آپ کو بہت کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں حسین کی. دیکھیے ہر چیز گھٹنے میں ہے, ہر چیز گھٹنے میں ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بڑھنے میں ہے. سب سے بڑی چیز تو انسان کی عمر ہے. ہر چیز گھٹنے میں ہے, حتیٰ کہ انسان کی زندگی گھٹنے میں ہے, زندگی کا پیمانہ گھٹنے میں ہے, سب کچھ گھٹنے میں ہے. مگر اس کائنات میں اگر کچھ بڑھ رہا ہے تو وہ صرف حسین کا نام ہے. بڑھتا چلا جا رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے. یونیورسٹی میں ریسرچ ہو رہی ہے اس بات پہ کہ دنیا کا ہر غم گھٹ جاتا ہے. باپ بیٹے کو بھول جاتا ہے, بیٹا باپ کو بھول جاتا ہے. 7 8 سال 9 سال 10 سال گزر جاتے ہیں اور پھر وہ نام آتا ہے مگر آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. دل کو ٹھیس پہنچتی ہے, مشکلات ہیں, پرابلم ہیں, مگر وہ تازگی نہیں رہتی. وہ کہتے ہیں صرف حسین کا غم ہے, سالوں سال بڑھ رہا ہے, سالوں سال بڑھ رہا ہے, سالوں سال بڑھ رہا ہے. آپ کو پتا ہے نا کسی آدمی کی اسٹرانگنیس کیسے پتا چلتی ہے؟ کہتے صاحب ان کے پیچھے اتنے لوگ کھڑے ہیں,
پتا نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں. بڑی سادی سی مثال دے رہا ہوں. کہتے صاحب ان پہ آپ آواز مت اونچی کیجیے گا, آپ کو پتا نہیں ہے کون شخصیت ہے, ان کے پیچھے اتنا بڑا گروپ ہے, اتنے بڑے لوگ ہیں, اتنے زیادہ مجمع ہے, اتنی زیادہ تعداد ہے. پتا نہیں مولا واقع اگر یہ 40 کا مجمع نہ ہوتا تو ہم شاید نہ دکھا پاتے حسین کے ساتھ کتنے لوگ ہیں. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اسلام کے دشمنوں قاتلوں پر اللہ کی قسم ہم شاید نہ دکھا پاتے کتنا مجمع ہے حسین کے پیچھے. آپ یقین جانیں یہ تو 40 کا مجمع ہے, مگر کیا 40 کے مجمع کے بعد کیا 40ویں میں دوسری جگہ مجمع نہیں ہوتا ہے؟ اتنا ہی مجمع ہوتا ہے. آپ دیکھیے نا, امام باڑوں میں مجمع بڑھتا ہے, مجلسوں میں مجمع بڑھتا ہے, جلوسوں میں مجمع بڑھتا ہے, تعزیے میں مجمع بڑھتا ہے, یہ جو آپ کے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں ان میں مجمع بڑھتا ہے. مجمع ادھر بھی بڑھ رہا ہے ادھر بھی بڑھ رہا ہے, تو پھر یہ آ کہاں سے رہا ہے؟ آئے ہائے ہائے ہائے, غور کرنا, وہاں بھی بڑھ رہا ہے بھائی. وہاں پہلے 2 کروڑ تھا, پھر 2.5 کروڑ ہوا, پھر 3 کروڑ, پھر 3.5 کروڑ, پھر 4 کروڑ, 4.5 کروڑ, 5 کروڑ, 5.5 کروڑ. اس سال کچھ پتا نہیں ہے کتنا ہوگا کتنا نہیں ہوگا, مگر اتنا پتا ہے کہ جتنا مکے میں ہوتا ہے اس سے 5 گنا زیادہ کربلا میں جمع رہتا ہے. سلامت رہے. یہ سمجھیے اے حسین, تو نے میرے کعبے کے لیے جان دی ہے, تو میں بھی خدا نہیں کہ جتنا مجمع میرے یہاں ہوگا اس سے کئی گنا زیادہ مجمع تیرے یہاں ہوگا. تو یہ کس کی ذات ہے؟ حسین کی ذات ہے. بس میری طرف وابستہ رہنا, دیکھتے رہنا مجھے تاکہ سمجھ سکوں میں کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں. یہ مجمع بڑھ رہا ہے, یہ مجمع بڑھ رہا ہے, یہ مجمع بڑھ رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کہاں سے کہاں تک مجمع 80-90 کلومیٹر تک تو پھیل گیا. 80-90 کلومیٹر تک تو مجمع پھیل گیا. 1400 پلر تک تو سر ہی سر رہتا ہے. 1400 پلر تک سر ہی سر رہتا ہے. بھائی یہ کوئی میں کسی کی داستان نہیں پڑھ رہا ہوں, ہے نا, یہ کوئی ہوا اور حکایت نہیں بیان کر رہا ہوں میں, یہ وہ بیان کر رہا ہوں جو ملک دیکھتا ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت عجیب سی بات, تاکہ آپ بھی اپنے وجود کو محسوس کر سکیں. ہر ملک میں اس کی سیکیورٹی کا ایک راڈار ہوتا ہے, وہ راڈار سرحد پہ دیکھتا ہے. ہر ملک میں, دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, وہ سارا ملک اپنے راڈار کو آن کر کے اور وہ دیکھتا رہتا ہے سرحد پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے جو 3 دن ہے 40 کے, ان 3 دنوں میں ایران کی سیکیورٹی کا راڈار صرف کربلا کی طرف ہوتا ہے. صرف یہ 1400 پلر کے درمیان ہوتا ہے اور کسی کو نہیں دیکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ حفاظت حسین سے, اس لیے کہ حفاظت حسین سے. تو یہ دیکھیے یہ حسین کی ذات ہے. بس میں آپ کو نزدیک لا رہا ہوں جہاں تک مجھے آپ کو لے جانا. یہ حسین کی ذات ہے, حسین کی ذات ہے. پتہ نہیں آپ نے سنا ہے نہیں سنا کسی سے. آپ کو پتہ ہے محشر کے میدان میں حسین کا الگ دروازہ ہوگا. محشر کے میدان میں حسین کی شفاعت کا الگ دروازہ ہوگا. اور شان شفاعت حسین یہ ہوگی کہ حسین نے مثلا کسی کو شفاعت کر لی کسی کی, اب اس کا حق ہے کہ وہ جس کی چاہتا ہے شفاعت کرے. لوگ حسین کو اپنے سجدوں پہ تولتے ہیں. مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتا ان کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے. رسول کا سجدہ تو انتظار کر رہا ہے. عجیب شان ہے حسین کی, میرے پاس الفاظ نہیں ہے, بس میرے ساتھ چلیے گا. حسین مجمع بڑھا جا رہا ہے, مجمع بڑھا جا رہا ہے. دنیا کی طاقتیں دیکھ رہی ہیں, دنیا کے کیمرے دیکھ رہے ہیں کہ مجمع بڑھ رہا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے حسین کے پیچھے کتنے لوگ ہیں. 1400 سال گزرنے کے بعد بھی. میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں اور جوانوں تمہارے لیے جملہ دوبارہ کہنا چاہتا ہوں. اللہ کی دی ہوئی عزت بھی عجیب ہوتی ہے. اللہ کی دی ہوئی عزت بھی عجیب ہوتی ہے. ایک بادشاہ تھا, اس نے پوری طاقت لگا دی کہ اس کا بیٹا اس کی جگہ بادشاہ ہو جائے اور سارے مسلمان اسے بادشاہ مانے. اس نے مدینے کے ایک چھوٹے سے گھر میں پیدا ہوئے ایک
شخص نہیں شخصیت کو گھیر کر پیاسا ان کے بچوں سمیت مار ڈالا. ہونا تو یہ چاہیے تھا جو دنیا میں ہوتا ہے لوگوں کی نظروں میں کہ جو مرا وہ ختم ہو گیا, جو مرا وہ ختم ہو گیا, وہ بھی جسے اس وقت کے راجا نے مارا ہو. میں یہ جملے اس لیے عام فہم استعمال کر رہا ہوں کہ مجھے ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور مجھے ہو سکتا ہے کوئی ہندو سنے گا, ہو سکتا ہے میرا کوئی سنی بھائی سنے گا, تاکہ بات سمجھے. سوچئے گا, ایک بادشاہ نے سوچا کہ اس کا بیٹا اس کی جگہ بیٹھ جائے, وہ بادشاہ بن جائے. اس نے ایک گھر کے ایک بچے کو اس کے بچوں سمیت کربلا میں گھیر کر مار دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ داستان ختم ہو جاتی, چونکہ مارنے والا بادشاہ تھا, ایویڈنس سارے مٹا چکا تھا. مگر کمال ہے نا, آج بھی 1400 سال کے بعد مسلمان کے بچے کے پاس, شیعہ کا بچہ نہیں, سننا, انسان اور مسلمان کے بچے کے پاس 2 کاغذ نکالو, ایک پر یزید لکھو اور ایک پر حسین لکھو, اور پوچھو کہ اس میں بادشاہ کون ہے, تو ہر انسان کا بچہ کہے گا حسین بادشاہ ہے. یہ حسین کی بادشاہت ہے, سمجھ میں آ رہی؟ یہ حسین کی بادشاہت ہے. انسان اور مسلمان کے کسی بچے کو 2 پرچی کے ٹکڑوں پہ الگ الگ نام لکھ دو, یزید اور حسین, اور پوچھو اس میں سے بادشاہ کون ہے, تو انسان کا زندہ بچہ کہے گا حسین بادشاہ ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اب ایسے ہی آپ کی کسی معصوم سے کہا آپ کے چاہنے والوں کا کیا ہوگا مولا, چاہنے والے کا کیا ہوگا؟ اب بس انہیں 3-4 جملوں کو میرے سے سن لو, میں سمجھوں گا, اگر تم نے ٹھیک سے سن لیا تو میں سمجھوں گا میں نے مجلس پڑھ لیا آپ کے درمیان. آپ کے چاہنے والوں کا محشر کا میدان, سوال جواب, حساب کتاب, چاہنے والے کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر میرا چاہنے والا ہے تو وہ بخشا جائے گا, اگر میرا چاہنے والا ہے تو وہ بخشا جائے گا. خدا مرض کو اس کی موت کے پہلے اس کے گناہوں کا کفارہ قرار دے گا. ہدیہ دے رہا ہوں تمہیں, خدا مرض کو اس کے موت کے پہلے اس کے گناہوں کا کفارہ قرار دے گا. مولا اگر گناہ زیادہ ہو تو کہا پڑوس سے دشمنی ہو جائے گی, اور اس تکلیف کو خدا اس کے گناہوں کا کفارہ قرار دے گا. وہ پلٹ کے پوچھتا ہے گناہ اور ہو تو؟ مولا نے جلال کی نگاہوں سے دیکھ کے کہا تو ہم ہیں نا, میں نے پڑھ دیا تمہارے سامنے کو. ہم ہیں نا, یہ ہیں رسول اور اہل بیت رسول. اگر واقعاً ایمانداری کے ساتھ آپ ان کے ساتھ ہیں تو یقین جانیے ہر منزل پر آپ کی مدد ہوگی. لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا, ہمارے یہاں مکسنگ کیریکٹر نہیں چلتا, ہمارے یہاں پیور کیریکٹر چلتا ہے. یہ نہیں چلتا ہیں کہ علی کے سامنے بھی کھڑے ہیں اور معاویہ کے دسترخوان پہ بھی بیٹھے ہیں. کلیئر معاملات ہیں جی. آپ کس عباس کے ماننے والے ہیں جو اپنے بابا سے کہہ رہے ہیں کہ جس زبان سے ایک کہہ دیا. یاد رکھیے گا, میں جو جملے کہہ رہا ہوں آپ کے, وہ آپ کے سنے ہوئے جملے. آپ اس ملت کے ہیں, آپ اس فقہ کے ہیں, اس دین کے ہیں, اس دینیات کے ہیں. تو اگر آپ علی کے دروازے پر ہیں تو بس علی کے دروازے پر رہیے گا.
اگر آپ حسن کے دروازے پہ ہیں تو بس حسن کے ہی دروازے پہ رہیے، اگر آپ حسین کے دروازے پر ہیں تو حسین کے ہی دروازے پہ رہیے گا. اور حسین کے در کو سمجھنے کے لیے آپ کو غدیر کو سمجھنا ہوگا. وہ غدیر کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال، یہاں مجھے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، دور تک بات جائے گی اس لیے کہہ رہا ہوں. ایک بات بتائیے، آپ یہاں بمبئی میں آپ لوگ الگ الگ شہروں سے آئے ہوئے ہیں نا، کوئی جونپور کا ہے اور کوئی اکبرپور کا ہے اور کوئی اعظم گڑھ کا ہے اور کوئی ایودھیا کا ہے نا، ایسا ہی ہے نا سسٹم، ہے نا، کوئی بستی کا، کوئی گورکھپور کا، کوئی ادھر سے، یہی تو معاملہ ہے. اور ہمارے فوجا بھائی جو ہیں وہ تو بازو میں گجرات سے آئے ہوئے ہیں ٹوٹل، ان کا تو مجھے پتہ ہی ہے کہاں سے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کا بتا رہا ہوں، مطلب پورا انڈیا میری سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات بتائیے مجھے، آپ اعظم گڑھ یا کہیں سے کوئی آدمی یہاں آیا ہو اور اس نے 1 لاکھ سے کام شروع کیا ہو اور کام پہنچ گیا ہو $1 بلین تک، اور اب اسے گاؤں واپس جانا ہو اور وہ اب اپنی کمپنی میں کسی کو اپنا ریپریزنٹیٹو بنا کے جانا چاہتا ہو. آپ مجھے انصاف سے بتائیے گا، آپ شیعہ ہوں، سنی ہوں، ہندو ہوں، مسلم ہوں، کچھ بھی ہوں، مجھے انصاف سے بتائیے گا کیا بمبئی طے کرے گی کہ کون سنبھالے گا؟ ارے جب بمبئی جیسا بڑا شہر نہیں طے کر سکتا تو سقیفہ جیسی چھوٹی جگہ کیسے طے کر سکتی ہے؟ رسول اس وحدت کے کلمے کو لے کر آئے، اس نے کہا کہ میری وحدت کے کلمے کے ساتھ تیری نبوت کا کلمہ بھی ہونا چاہیے اور نبوت کے کلمے کے ساتھ ولایت کا بھی کلمہ ہونا چاہیے. سب نے کلمہ پڑھ لیا. اب جس نے جو سمجھ میں آیا پڑھا، مجھے اس سے بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ مسلمان کی تعداد بڑھ گئی، پھیل گئی مسلمانوں کی تعداد. اب رسول کو جانا ہے اپنا ریپریزنٹیٹو بنا کے، تو مکہ مدینہ طے کرے گا کہ کون ہوگا، کہ رسول طے کریں گے. اگر رسول طے کریں گے مسلمان یہ مانتا ہے تو پھر غدیر کو ماننا پڑے گا، کیونکہ کمال تو یہی ہے کہ غدیر میں 1.25 لاکھ نے طے نہیں کیا مولا کون ہوگا، محمد نے طے کیا. ہائے ہائے ہائے، ہمیشہ بغض کا کیچڑ اچھالتے رہنا، غدیری پھولوں پہ تیزاب ڈالتے رہنا. ہمیشہ بغض کا کیچڑ اچھالتے رہنا، غدیری پھولوں پہ تیزاب ڈالتے رہنا. علی کا نور زمانے میں پھیل جائے گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے محمد محمد بلند ترین صلوات. سنیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں جوانوں، اپنی مجلس میں جملہ بار بار کہتا ہوں، پیغمبر فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابها. جہاں بھی علی کی عظمت بیان کی ہے پہلے اپنے بارے میں کہا ہے. علی کو دروازہ وہی مانے گا جو محمد کو شہر مانے گا. جو محمد کو شہر ہی نہیں مانے وہ علی کو دروازہ کیا مانے گا؟ من کنت مولا ہو فہذا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. جو محمد کو مولا نہیں مانے گا وہ علی کو کیا مولا مانے گا؟ تو میں لے آیا آپ کو اس جگہ پر جہاں عقل شیعت تک پہنچاتی ہے اور شیعت حسین تک، مگر حسین کو پہچاننا ہے، سمجھنا ہے تو غدیر تک آ جاؤ. اور جب غدیر آ کے دیکھتے ہو تب پتہ چلتا ہے کہ اچھا کربلا میں کون لوگ جمع ہوئے ہوں گے حسین کے خلاف، جنہیں غدیر آنکھوں میں چبھتی ہوگی، جنہیں غدیر دل میں چبھتی ہوگی، جنہیں غدیر ان کے پورے پروگرام میں چبھتی ہوگی. ان کو موقع ملا ہوگا 50 سال کے بعد. نفرتیں جب 50 سال تک جوان ہو گئیں
تو یہ سارا کا سارا بدلہ کربلا میں نفرت کرنے والوں نے لیا. جی میں آپ کو لے آیا اس منزل پر، مگر اس سے پہلے کہ میں تھوڑا سا اور آگے بڑھوں، میں جوانوں سے اور آپ عزیزوں سے بات کرنا چاہوں گا. یاد رکھیے گا، یہ جو ہمارا فقہ ہے، یہ جو ہمارا مذہب ہے، یہ جو ہمارے اصول ہیں، یہ میتھمیٹکس پہ چلتے ہیں، حساب پہ. کاہے پہ چلتے ہیں؟ ہاں یہ تو یاد رکھیے گا. آپ لوگ تو بزنس کمیونٹی میں بھی ہیں ماشاءاللہ. حساب یاد رکھیے گا. یہ پورا اسلام ایک حساب ہے. خمس کس بیس پہ دیتے ہیں؟ حساب کے بیس. ٹھیک ہے. مہینے کے دن کیسے طے ہوتے ہیں؟ حساب پہ. نماز کا وقت کیسے طے ہوتا ہے؟ حساب پہ. نماز کی رکعتوں کا حساب پہ. ہر ایک چیز ہمارے یہاں حساب پہ ہے. مگر حسین کی بارگاہ میں آ جاؤ تو سب بے حساب. میں بس سمیٹ کی باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اگر حسین کی بارگاہ میں آؤ تو سب بے حساب. حسین کے بارگاہ میں آنے والا، قبر کی زیارت کرنے والا، اگر قبر کی زیارت نہ کر سکے اپنے گھر میں زیارت مولا پڑھنے والا، یہ سارے بخشے جائیں گے. اجی میں نہیں کہہ رہا ہوں کون سی جنت میرے باپ کی ہے جو میرے کہنے سے کوئی بخشا جائے گا، مگر جس کے باپ کی ہے وہ کہہ رہا ہے بخشا جائے گا. سنو میرے جوانوں، جب کوئی تمہیں کہے کہ نہیں جی یہ نہیں جا سکتا، وہ نہیں جا سکتا، یہ نہیں جا سکتا، وہ نہیں جا سکتا، یہ نہیں جا سکتا، وہ نہیں جا سکتا، تو کان کے نزدیک جا کے پوچھنا آپ کے ابا کی ہے کیا جنت؟ جو آپ حساب کر رہے ہیں کہ کون جا سکتا ہے کون نہیں جا سکتا ہے. میرے چوتھے معصوم نے کہا جب خدا کسی کو بخشنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں میرے بابا کی قبر کی زیارت کا اشتیاق پیدا جی. میں بنگلور میں تقریر کر رہا تھا اعجاز بھائی والی، اور وہاں ہمارے برادران سنت، وہ کافی مجمع آتا ہے وہاں پہ، علماء برادران سنت کے آتے ہیں. تو ہمارا جو مومنین کا اور محبین کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، میں ذرا سخت جملے بول رہا تھا تو ان کو لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو کچھ برا لگے. میں نے کہا پریشان نہ ہو، مجھے پتہ ہی نہیں کچھ برا نہیں لگے گا، چونکہ یہ سب جنت میں جانا چاہتے ہیں. یہ جو مسجد میں بیٹھے ہیں میرے ساتھ میری تقریر سن رہے ہیں، انہیں کسی کو برا نہیں لگے گا، چونکہ دو باتیں بالکل کلیئر ہیں. ایک تو یہ جنت میں جانا چاہتے ہیں، اور ایک یہ جانتے ہیں کہ جنت کا سردار حسین ہے. جنت کا سردار حسین. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سردار سے لڑائی کر لیں اور اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے صاحب ہم سجدے کے بدلے میں چلے جائیں گے. تو سجدے تو بہت ہیں، مگر سجدہ جسے سجدہ کرے اسے حسین کا سجدہ کرے. اب اگر میرا مجمع میری باتوں سے متفق ہے اور سمجھ رہا ہے تو بس ایک گزارش، میں نے بہت پہلے 18-20 سال پہلے یہ جملہ میں نے خطابت میں استعمال کیا ہے. زبانی خود کو مولائی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. آج کل ذرا فیشنیبل مولائی لوگ بھی مارکیٹ میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے موبائل کے گریڈز ہوتے ہیں نا، 2G 3G 4G 5G، تو ایسے 5G 6G کے بھی کچھ مولائی لوگ آ گئے ہیں. سمجھ لیا، یہ اس لیول کے بھی مولائی لوگ ہیں. انہوں نے مولا کے نام کے ٹیٹو بنا لیے ہیں، انہوں نے مولا کے نام کے الگ الگ نشانات اور علامات بنا لیے ہیں، انہوں نے الگ الگ چیزیں بنا لی ہیں. بھیا یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، نہیں ہے بھائی، ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، اور ہمارے یہاں گھسپیٹ بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے.
تھوڑا سا آدمی بمبئی میں رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ کپڑے فیشنیبل ہو سکتے ہیں، میں مانتا ہوں دماغ بھی فیشنیبل ہو سکتا ہے، صاحب عقیدہ فیشنیبل بنا لیں آپ. یہ تو سمجھ میں نہیں آیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی بھیا. اگر یہ چلتا رہا تو پھر تو امام کی تعداد ہی بدل جائے گی. پھر تو آپ کل بیٹھ کے کہیں کہ نہیں ہے ہم لوگ نے طے کر دیا معاذ اللہ سوا معاذ اللہ کہ جناب عباس امام ہیں، اور پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے ایک گروہ لے کے، اور پھر کوئی سرفرا مل کے کوئی دلیل بھی دے دے گا آپ کو، اور ادھر ادھر سے لوگ بھی امپورٹ ہو جائیں گے جو قرآن سے کچھ ادھر سے ادھر سے آیتیں لا کے دکھا دیں گے. یہ 72-73 فرقے جو پھیلے ہوئے ہیں سب تو کچھ کچھ آیتوں کو لے کے گھومتے ہیں، نقطے کو لے کے تو بس ہم گھومتے ہیں. ہائے 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 ہائے. یاد رکھیے گا ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے اور ہمارا کوئی بس نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ ایک بہترین ڈسپلن کا مکان ہے. شیعت سے زیادہ ڈسپلن کا مکان آپ کو کہیں نہیں ملے گا، جہاں پنجتن چادر کے اندر ہیں. چھٹا کہہ رہا ہے میں، اور جناب ام سلمہ کہہ رہی ہیں میں، مگر جناب زینب وہی موجود ہیں نہیں کہہ رہی ہیں میں. عالمہ غیر المعلمہ نہیں کہہ رہی ہے میں. کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے یہ اہل بیت کے بچے ہیں جو زمین پر بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں. انہیں معلوم تھا پہلے سے کہ چادر کے اندر جانے والوں کے کتنے نام ہیں. یاد رکھیے گا مولا کے سامنے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. مثلا ایک آدمی آیا، مثلا ہمارا مسلمان بھائی کوئی اللہ کے عشق میں، مانی چلیے علی کا عشق نہیں اللہ کا تو عشق ہوگا، اللہ کے عشق میں بھائی آج ہم بہت خوش ہیں اللہ سے، صبح کی 8 رکعت پڑھیں گے. آپ بتائیے مجھے کیا ان کے کچھ ماننے والے قبول کریں گے؟ وہ زمانہ الگ تھا جب بود اور جمعہ ہو گیا، اس زمانے میں نہیں ہوگا. وہ زمانہ الگ تھا، اس زمانے میں نہیں ہو سکتا. یا اس زمانے میں لوگ ہیں دیکھنے والے ہیں بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی. اگر ایسا خدا نہ کرے مسجد کے میں کچھ ہو گیا کہ بدھ کو جمعہ کی نماز پڑھائی جانے لگی تو ویڈیو کیمرہ لے کے کھڑے ہو جائیں گے کہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، دین بدلا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یاد رکھیے گا جو حلال ہے وہ قیامت تک حلال ہے، جو حرام ہے وہ قیامت تک حرام ہے. ہمارے یہاں مسئلہ طلاق جو رسول کے زمانے میں تھا وہی آج ہے، بیچ میں بدلا نہیں گیا. اور اگر بیچ میں بدلا نہیں گیا ہوتا تو بھارت کے قانون میں بدلا نہیں جاتا. بیس ہے، بیس کو یاد رکھیے گا، بیس مت بھولیے گا. جو اصول دیا گیا اس اصول کو یاد رکھیے، اصول مت بھولیے گا. یاد رکھیے نئی نئی چیزیں اگر انٹروڈیوس ہو رہی ہیں کہیں مت چاہیے. کسی اپنے علاقے کے عالم سے پوچھ لیجئے، 2-4 کتابیں خرید لیجئے، کسی کو کانٹیکٹ کر کے سوال کر لیجئے. یاد رکھیے گا 100 مریض مل بھی جائیں تو ایک مریض کی سرجری نہیں کر پائیں گے جب تک کہ ان میں کوئی ڈاکٹر نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر 100 مریض کہیں جی ہم نے ٹی وی پہ بہت ساری سرجری دیکھی ہے اور بڑی انفارمیشن ہے ہمارے پاس، خبر ہی خبر ہے ہمارے پاس، تو معاف کیجئے گا سرجری کی خبر رکھ کے کوئی سرجری نہیں کر پاتا. بات آ رہی سمجھ میں؟ اگر کوئی کہے کہ ہمارے پاس امامت کی ساری خبریں ہیں ہم خبروں پہ چل لیں گے، معاف کیجئے گا خبروں سے ولایت کے راستے نہیں دکھتے، ایک دکھانے والے سے ولایت کے راستے دکھتے. درود پڑھے محمد بس میرے دوستو اگر آپ حسینی ہیں تو یاد رکھیے گا آپ کے ایک آنسو کے قطرے میں اتنی طاقت ہے جو حسین کے لیے آپ بہا رہے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے. ایک قطرے کی بات کر رہا ہوں میں، ایک قطرے کی. مگر آپ کو، آپ سے جو مولا کو امید ہے
دیکھیے یہ تو امید آپ کو مولا سے ہے کہ آپ کو شفاعت ملے, آپ کو جنت ملے, آپ کو مرتبہ ملے, یہ آپ کو امید اپنے مولا سے. مولا کو بھی تو آپ سے کوئی امید ہے, مولا کو بھی تو آپ سے کوئی امید ہے, اور اس امید کا نام دین ہے. پابندی کیجئے, اگر نماز وقت پہ نہیں پڑھ پائے کوشش کیجئے وقت پہ پڑھیں, نہ پڑھ پائے قضا کیجئے, ادا کیجئے, قضا ہو گئی ہو ادا کیجئے. اگر کسی کی برائی ہو رہی ہے وہاں سے اٹھ جائیے. یہ جو غیبت نام کی بیماری ہے یہ بولنے والے کی وجہ سے نہیں بڑھتی, یہ سننے والے کی وجہ سے بڑھتی ہے. کنٹرول کیجئے. اگر آپ نے کسی کی مدد کی ہے تو وہ خبر آپ دبا دیں, کسی کو نہ بتائیں, کیونکہ آپ جتنا بتاتے چلے جائیں گے اس کی آبرو کم ہوگی اور آپ کے عمل, آپ کی نیکیاں کم ہو جائیں گی. ایک چھوٹی چھوٹی چیز ہے جسے بتانے کی ہے. یاد رکھیے گا, لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم سب الگ الگ ہیں بمبئی میں, بڑے لوگ ادھر ادھر یہ وہ. جسم سے سیکھیے, جسم سے سیکھیے. ہاتھ پاؤں سے الگ ہے, پاؤں میرے چہرے سے الگ ہے, میرا چہرہ میری آنکھوں سے الگ ہے, آنکھیں میری جبڑوں سے الگ ہیں, کان میرے ہاتھ سے الگ ہیں, گلا میرے سینے سے الگ ہے, سینہ میرے پیٹ سے الگ ہے, مگر ان سب الگ لوگوں کا مقصد ایک ہے کہ میں زندہ رہوں. ان سب الگ کا مقصد ایک ہے کہ میں زندہ رہوں. تو اب گلا نہیں کہتا ہے کہ میں آپ سر کے نیچے نہیں رہوں, سینہ نہیں کہتا بھائی میں پیٹ کے اوپر نہیں, گھٹنا نہیں کہتا کہ میں پنڈلی کے اوپر نہیں. سب جہاں اللہ نے رکھ دیا ہے وہی ہے. کیوں؟ کیونکہ مقصد ایک ہے. اس انسان کے لیے ڈفرنٹ ہو کے بھی جینا ہے. بالکل اسی طرح بمبئی کے 25 اور 50 علاقوں میں الگ الگ مولائی رہ رہے ہیں. ممکن ہے ان کا مزاج نہ ملتا ہو, ممکن ہے ان کا دماغ نہ ملتا ہو, ممکن ہے ان کے سوچنے کے طریقے نہ ملتے ہوں, ممکن ہے ان کی اپلیکیشن نہ ملتی ہو, ممکن ہے ان کی سوچ ہی نہ ملتی ہو, ممکن ہے ان کی روزمرہ کی زندگی نہ ملتی ہو, ممکن ہے ان کا اسٹینڈرڈ نہ ملتا ہو, مگر سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی گلے کی جگہ ہے, کوئی سینے کی جگہ ہے, کوئی دل کی جگہ ہے, کوئی آنکھوں کی جگہ ہے. جب سب الگ ہیں مگر مقصد ایک ہے, عباس کا علم اونچا رہے, علی کا نام بلند رہے, حسین زندہ باد ہوتا رہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب مقصد ایک ہے تو سب جی سکتے ہیں, مگر اگر مقصد ختم ہو جائے تو وہ سماج ٹوٹتا ہی ٹوٹتا ہے اور برباد ہی برباد ہوتا ہے. درود پڑھیں محمد بس میرے دوستو, بس میرے دوستو, دو تین منٹ اور. خاص طور سے میں نے کہا تھا نا کہ وہ ذمہ داری نبھاتا ہے باپ, اور کشتی پہ سب کو پار کراتا ہے اور بعد میں ساحل پر کنارے اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے. اس کا اپنا بچہ ہوتا ہے, نکل جاتا ہے گھر سے. اب آج کل تو ماشاءاللہ بی ایس سی ایم ایس سی آپ نے کر لیا, اچھی جاب آ گئی, اور کسی صاحب کی ملاقات ہو گئی, تو ملاقات ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے آپ جسے محبت کہتے ہیں, کس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے بھائی, ہے نا. محبت ہو گئی, آپ نے شادی کر لی, آپ نے پوچھا ہی نہیں ماں کی مرضی کیا ہے, باپ کی مرضی کیا ہے, گھر کو کیا چاہیے, آپ کے اس عمل کے بعد آپ کے بہن کے ساتھ کیا ہوگا, آپ کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا, آپ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. یاد رکھیے گا میری بات, یاد رکھیے گا, ذہن میں رکھیے گا یہ بات, اور خاص طور سے ذہن میں رکھیے گا, جو قومیں سچ کے پیچھے جاتی ہیں انہیں کوئی برباد نہیں کر سکتا, اور جو قومیں فقط اپنی خواہشوں کے پیچھے جاتی ہیں انہیں کوئی آباد نہیں کر سکتا. یاد رکھیے گا میری بات, اسے ذہن میں رکھیے گا. حسین نے کربلا میں کیا سکھایا؟ تیاگ سکھایا, تیاگ. کتنے کروڑ لوگ پانی پیتے ہیں دنیا میں, کتنے کروڑ لوگ پانی پیتے ہیں؟ کسی کو پتا ہے کتنے کروڑ لوگ پیتے ہیں؟ آپ کہیں گے مولانا یہ بھی کوئی بات ہے, جو زندہ ہے وہ پانی پی رہا ہے, جو زندہ ہے وہ پانی پی رہا ہے, اس میں نام کیا لینا, کون پانی پی رہا ہے. مگر کیسا پانی کو چھوڑا حسین نے کہ آج پانی آتا ہے سامنے تو حسین کا نام آ جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یاد رکھیے مولائیوں کا حسین سے جو رشتہ ہے وہ کسی سے نہیں ہے. کیسے؟ سلام کریں گے تو حسین یاد آئے گا, پانی پیئیں گے تو حسین یاد آئے گا,
کھانا کھائیں گے تو حسین یاد آئے گا. یہ رشتہ ہے, قدم قدم پہ آپ کو حسین یاد آئے گا, اور جسے قدم قدم پہ حسین یاد آئے اس کے ہاتھ حرام کی طرف نہیں جا سکتے, اس کے قدم حرام کی طرف نہیں جا سکتے. یاد رکھیے گا, کوششیں کیجئے کہ آپ کی زندگی آپ کے باپ کے لیے, آپ کے ماں کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے, آپ کے گھر کے لیے مقدس بنتی چلی جائے. کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے لیے آپ کی زندگی مقدس نہ ہو اور آپ کی زندگی دین کے لیے مقدس بن جائے. اگر گھر دیندار ہے تو یاد رکھیے گا. چلیں کربلا چلتے ہیں. ایک عجیب چیز ہے کربلا اور اس کا نام ہے ڈسپلن, ادب. ادب. آپ مجھے کہیں دکھا دیں کہ حسین کھڑے ہوں اور عباس بول رہے ہیں, کہیں دکھا دیں, آپ کو نہیں ملے گا. ادب ہی ادب ملے گا کربلا. اور یہ ادب کہاں سے آیا ہے؟ یہ ادب رسول کے وقت سے ہے. رسول بولتے ہیں تو پھر علی نے نہیں بولا, علی بول رہے ہیں تو پھر حسن نے نہیں بولا, حسن بول رہے ہیں تو پھر حسین نے نہیں بولا, حسین بول رہے ہیں تو پھر سجاد نے نہیں بولا. یہ اصول ہے. یہ اصول آپ کو صرف کربلا میں ملے گا. بڑوں کا ادب, دین کا ادب, قرآن کا ادب, عبادت کا ادب, عزاداری کا ادب. یہ جس فرش پہ آپ بیٹھے ہیں نا, اس کی عظمت کو سمجھیے گا. آپ فرش عزا پہ نہیں بیٹھے, آپ عرش عزا پہ بیٹھے. اسے سمجھیے گا, عرش عزا پہ بیٹھے. چلو 4 بوند آنسو کے بہا لیتے ہیں, چونکہ مجلس تو اصل میں وہی 4 بوند ہے جس کے لیے شہزادی. میرے کسی بھائی نے کہا کہ مولانا جناب سیدہ کے حوالے سے 2 جملے ضرور پڑھیے. محرم کے ایام, ہر مصائب میں سیدہ کے مصائب, ہر مصائب. آپ کو پتا ہے امام حسین جب شکم مادر میں تھے تو جناب سیدہ گریہ کر کے ایک بار اپنے بابا کے پاس آتے اور آ کے کہتی ہیں, بابا یہ جو شکم میں میرے بچہ ہے یہ مجھے صبح کو سلام کر کے روتا ہے. کہتا ہے اماں تیرے پیاسے حسین کا سلام. جزاکم اللہ. میں تمہیں جناب سیدہ کے حوالے سے 2-4 روایتیں سنا کے اور مولا کی رخصتی اور پھر یہ جو ایام ہیں ان کے سلسلے سے 2 جملے اور مجلس تمام ہے. اگر سمجھ میں آئے, آنسو بہے, جہاں اپنے لیے دعا کرنا میرے لیے بھی 2 جملے دعا کے مانگ لینا ہے نا. سیدہ ہر وقت جبرائیل آئے, جبرائیل نے ایک گٹھی رسول خدا کے سامنے پیش کی. اس میں ایک کپڑے کا ٹکڑا اور ایک کافور, ایک کپڑے کا ٹکڑا ایک کافور, ایک خود اپنے پاس رکھا, ایک زہرا کو دیا, ایک علی کو دیا, ایک حسن کو دیا, اور یعنی جناب سیدہ کے ہاتھوں میں دیا. اور جناب سیدہ نے کہا کہ بابا میرا حسین, بابا میرا حسین. فرمانے لگے بیٹا جسے غسل دیا جائے گا اس کے لیے کافور ہے, جسے کفن ملے گا اس کے لیے یہ کپڑے کا ٹکڑا ہے. تیرے حسین کو نہ غسل ہے نہ کفن. بڑی تڑپ کے, ایک ماں نے بہت تڑپ کے کہا تھا بابا پھر میرے بیٹے پہ کون روئے گا. بہت تڑپ کے کہا تھا بابا جب آپ نہیں ہوں گے, علی نہیں ہوں گے, حسن نہیں ہوں گے, میں نہیں, کون روئے گا. اے سیدہ جبرائیل نے مجھے خبر دی خدا قوم پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوان کا ماتم کرے. میں نے جوان کہا, آپ کے نظروں کے سامنے حسین کا وہ جوان علی اکبر آ گیا. میں بڑے آرام سے پڑھوں گا, بڑے آرام سے, تاکہ سمجھ سکو. آپ کو پتہ ہے کربلا میں سب سے زیادہ پیاس کس کو لگتی تھی؟ کربلا میں سب سے زیادہ پیاس امام حسین کو لگتی. آپ کو پتہ ہے, میں بنیاد کی روایت آپ کو سنا دوں. جب جناب زہرا اس دنیا سے جا رہی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ ابو الحسن جب وقت ملے تو میری قبر پہ ضرور آنا اور ابو الحسن یاسین ضرور پڑھنا. ایک دن علی قبر زہرا پہ یاسین پڑھ رہے تھے کہ قبر سے آواز آئی, ابو الحسن جلدی سے اٹھیے, جلدی سے گھر جائیے, میرے حسین کو پیاس لگی.
جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. علی جلدی اٹھے, علی جلدی گھر جائیں, میرے حسین کو پیاس لگی ہے. کربلا میں سب نے حسین سے کہا مجھے پیاس لگی ہے. کسی نے کہا ماموں پیاس مارے ڈالتی ہے, کسی نے کہا چچا پیاس مارے ڈالتی ہے, کسی نے کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے. سب نے حسین سے کہا مجھے پیاس لگی ہے. حسین نے کسی سے نہیں کہا مجھے بھی پیاس لگی. حسین تمہیں کتنا چاہتے ہیں, اپنے بیٹے سے فرماتے لال جب مدینے جانا میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا کہ نہ جب ٹھنڈا پانی پیے میری پیاس کو یاد کر. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. بولو حسین میدان میں آ گئے, بولو چاروں طرف سے تیر و تبر کی بارش ہوئی, بولو تمہارا مظلوم امام سنبھل نہ سکا. حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے, ذوالجناح نے حسین کا طواف کیا, کہتا مولا بس ایک کام کر خود کو میری پیٹھ پہ ڈال دے. فرماتے ہیں ذوالجناح بتا کیا کرے گا؟ مولا تجھے یہاں سے بچا کے لے جاؤں گا. ذوالجناح کہاں لے جائے گا؟ مولا تیری ماں کی قبر پہ لے جاؤں گا, تیرے نانا کے مرکز پہ لے جاؤں گا, تیرے بابا کے روزے پہ لے جاؤں گا. حسین فرماتے ہیں ذوالجناح وہ دیکھ میرا نانا موجود ہے, وہ دیکھ میرے بابا موجود ہیں, وہ دیکھ بھیا حسن موجود. ذوالجناح وہ دیکھ نشیب میں میری ماں فاطمہ. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. مگر ذوالجناح اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے تو یوں کر اپنی گردن کو میرے بازوؤں میں ڈال دے. حسین نے ہاتھ اٹھایا, بازوؤں میں ذوالجناح نے گردن ڈالی, فرمانے لگے اب ذرا اوپر اٹھا. ذوالجناح نے اپنی گردن اوپر اٹھائی, ذرا اور اٹھا, ذرا اور اٹھا, ذرا اور اٹھا. ذوالجناح کہتا مولا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ذوالجناح دیکھوں تو صحیح میرا علی اکبر کہاں سو رہا ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. بولو بولو حسین شہید ہو گئے, بولو خیموں میں آگ لگا دی گئی, بولو 11 محرم کی صبح کو قافلہ کربلا سے روانہ ہو گیا. بولو پہلا پڑاؤ کوفہ ہے, بولو دربار میں سب موجود ہیں. بولو 4 سال کی سکینہ, آپ نے سنا ہے نا ایک رسم میں 12 گلے سن رکھا ہے آپ نے, نوحے میں پڑھتے ہیں آپ, کیسی کیفیت ہے. بولو سکینہ سے کچھ سوال کیا گیا, لب تو ہلے مگر آواز باہر نہیں آئی, لب ہلے مگر آواز باہر نہیں آئی. سید سجاد نے بہن کو دیکھا, کہا ظالم گلا تیزی سے بندھا ہے, گلا کھول تاکہ میری بہن بات کر سکے. گلا کھولا گیا, سنا ہے تیرا بابا تجھے بہت چاہتا تھا, کیا تو صاحب اولاد نہیں ہے؟ ہر باپ اپنے بچے کو چاہتا ہے. سنا ہے جب وہ گھر آتا تیرے لیے تحفے لاتا. سکینہ رو کے کہتی ہاں میرا بابا ایسے ہی کرتا تھا, جب بھی وہ گھر آتا میرے لیے تحفے لاتا. اگر میں تیرے بابا کی طرف سے کوئی تحفہ پیش کروں. سکینہ نے امام وقت کو دیکھا, امام نے ہاں بولنے کی اجازت دی تاکہ تم تک مسائب پہنچ سکے. ادھر سکینہ نے ہاں کہا, ادھر اس نے تشت تلا ایک تشت باہر کھینچا جس پہ کپڑا پڑا ہوا تھا, اس کپڑے کو ہٹایا. دربار میں زلزلے کی کیفیت تھی. خدا کسی بیٹی کو وہ منظر نہ دکھائے جو سکینہ نے دیکھا, اپنے قدموں سے دوڑنا چاہا. ادھر ظالم کہتا ٹھہر جا سکینہ, میں تب مانوں تیری محبت سچی تھی جب تو وہاں سے بلائے اور تیرا باپ آئے. وہ دامن جو سکینہ کا جلا ہوا تھا, بی بی نے اپنا دامن اٹھایا, بابا بابا دربار میں تیری سکینہ کا امتحان ہے. اے بابا تش سے سر بلند ہوا, سکینہ کی آغوش میں آیا, رخسار پہ رخسار رکھے. بابا وہ بندے جو سغرا کو بھجوائے تھے
जज़ाकुम अल्लाह। दो जुमले मसाइब के और सुन लो। ये लो सकीना का इम्तहान हो गया। थोड़ी देर के बाद से दरबार में कैदी लाया गया जिसकी जबान पे था अली अली अली। आते ही उससे कहा गया तुम्हें मालूम है इस वक्त हमारे दरबार में कौन है? वो जवाब में पूछते हैं बता तेरे दरबार में कौन है? का हुसैन मेरे दरबार में। आने वाला कहता है खामोश, कहाँ तेरा नजिस दरबार, कहाँ मेरा पाक इमाम। तश्ते तलाब फिर खींचा गया, फिर उस पर से कपड़ा हटाया गया। आने वाले कैदी ने बाजू के सिपाही के हाथ पे हाथ माला, तलवार लिया इससे पहले कि हमला करते। पीछे से खून से भरा हुआ एक हाथ कांधों पे आया। चचा मुख्तार पीछे मत देखना, रसूल की बेटी सर नंगे खड़ी है। पलट के कहा सज्जाद अब्बास को क्या हुआ? कहा चचा बाजू कटा के सो गए। हाय रे मुख्तार, हाय रे मौला, हाय रे करबला, हाय रे शाम। وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين परवरदिगार हमें जो गरीबों को तमन कर बना, मार बीमार करबला सईद सज्जाद के सबके शिफाए कुली अता फरमा, मरूमीन और मरमात की मग़फ़िरत फरमा, हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा, सबको उनके नासिरीन में शुमार फरमा, गुनाहों को माफ़ फरमा, दुआओं को कबूल फरमा, हमारे इन चंद आंसुओं को बारगाह ज़हरा में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। इलाही जो कोई भी जो जायज़ हाजत लेके मौला तेरी बारगाह में बैठा है उन सब की दुआओं को कबूल फरमा। जिनके पास रिस्क का कोई मामला हो और जॉब नहीं लगी हुई हो, जॉब के लिए परेशान हो, काम के लिए परेशान हो, इलाही तुझे अली अकबर के प्यास का वास्ता, इलाही तुझे सकीना की मजलूमियत का वास्ता, बेरोज़गार को रिस्क अता फरमा, बारोज़गार के रिस्क में कसीर वसअत व बरकत अता फरमा। अपनी बारगाह से नाकाम ना मुराद ना पलटा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। हज़रात मिंबर से उतरने से पहले ये दो कैमरा, इन दोनों का शुक्रिया बेपनाह, बड़ी मेहनतों के साथ इन्होंने कोशिश की है, मेहनतें की है। एक तो हमारे ख़ुद इस अज़ाख़ाने का कैमरा और एक ज़ैनबिया ने रिकॉर्डिंग की है, वो शायद चला भी रहे हैं। तो मैं इन सब का, जावेद भाई का और सभी का जो लोग, सबका बहुत बहुत शुक्रिया।